السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ کے حکم سے آج ہم 10واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 10واں پارہ سورہ انفال آیت 41 سے سورہ توبہ آیت 93 تک مشتمل ہے۔ 10ویں پارے کا آغاز سورہ انفال کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ آیت 41 کے شروع میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے کہ اس مال میں اللہ اور اس کے رسول کا اختیار 5ویں حصے کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ آپ مال غنیمت کے 5ویں حصے کو اپنی مرضی کے ساتھ تقسیم کر سکتے تھے۔ قرآن میں ہے کہ جان لو جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا 5واں حصہ تو اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور اس میں حصہ ہوگا یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی ہے، اب باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور جو مسافر اپنی سواری لائے گا اسے سواری کا حصہ بھی دیا جائے گا۔ پھر آیت 42 سے آیت 49 میں آگاہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد میں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا کہ وہ کثیر تعداد میں ہے تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی۔ یقیناً وہ واقف ہے اس سے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا ہی تھا، اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ پھر کامیابی کے لیے دعا اور دوا کے کامیاب نسخہ کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو جب کسی فوج سے ملو تو ثابت قدم رہو، بلند ہمتی اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ، مسلسل دعا اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اللہ اور اس کے رسول کے قائم کردہ اصول اور ضوابط کی ہر حال میں پاسداری کرو، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اتفاق اور اتحاد اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مستقل مزاجی اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے، شیخی بکھارنے والے اور ڈینگے مارنے سے گریز کرنا، عجز و انکساری کا رویہ اختیار کرنا۔ پھر بدر کے مارکے کا ذکر ہے کہ شیطان اس مارکے میں انسانی شکل میں موجود تھا، اور وہ سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ جب اللہ نے حضرت جبرائیل کی قیادت میں فرشتوں کی جماعت کو اتارا تو شیطان میدان بدر سے فرار ہونے لگا۔ کافروں نے اس سے پوچھا کہ تم تو ہمیں فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ کا خوف دامنگیر ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ پھر آیت 50 سے 54 میں ہے کہ کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا عذاب، اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اور اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔
انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ یاد رکھیں کہ ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت 55 سے 58 میں ہے کہ یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے یہود کی متواتر بد عہدیوں اور خیانت کے بعد یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے نہیں ہیں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ میں پائے تو ان کو ایسی سزا دیں کہ ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی خوف زدہ کر دیں، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو تو اس کا معاہدہ ختم کر کے حساب برابر کر دیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت 59 سے 75 میں ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ مسلمانوں کو اس بات کی بھی تلقین کی گئی کہ کافروں سے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار رکھیں۔ اس تیاری کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن مرعوب ہوں گے، اور وہ دشمن بھی جن کو مسلمان نہیں جانتے اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے ان کو پورا پورا اجر ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن اپنے بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے اور اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی، اور وہی تو ہے اللہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترغیب دلائیے اہل ایمان کو جہاد کی۔ اگر تم میں سے 20 افراد ہوں گے صبر کرنے والے، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 افراد تو وہ غالب آ جائیں گے کفار کے 1000 افراد پر، ثابت قدم تو وہ 200 افراد پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اگر اللہ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا ہے اس کے باعث تم پر بڑا سخت عذاب آتا، تو اب کھاؤ جو کچھ تمہیں ملا ہے غنیمت میں سے، کہ وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی ان کی مدد کی، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں۔ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر تم یہ ان قواعد اور ضوابط کی پابندی نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی مہاجرین، اور وہ لوگ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی،
یہی لوگ ہیں سچے مومن، ان کے لیے ہے مغفرت اور رزق کریم۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو اے مسلمانوں وہ تم میں سے ہی ہیں، اور رحمی رشتہ دار اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ اس سورہ کی 129 آیات ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کا اسلوب جلالی ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اس سورہ کا اسی طرح نزول ہوا۔ اس کی آیت 1 سے 16 میں مشرکین عرب کے لیے اعلان بیزاری ہے۔ تو گھوم پھر لو اس زمین میں 4 ماہ تک، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اس میں ہے کہ معینہ مدت تک اسلام قبول کر لیں، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ اللہ بیزار ہے مشرکین سے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم روح گردانی کرو گے تو سن رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، سوائے ان مشرکین سے جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ، اور نہ تمہارے خلاف مدد کی کسی کی بھی۔ یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کرو ان مشرکین کو جہاں پاؤ، اور پکڑو ان کو اور گہراؤ کرو ان کا، اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ کوئی معاہدہ قائم رہ سکتا ہے ان سے جب اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی قرابت کا اور نہ عہد کا، جبکہ ان کے دل اب بھی انکاری ہیں، اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا حقیر سی قیمت کے عوض، پس وہ لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے اور خود بھی رکتے رہے۔ یقیناً بہت ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں، نہ کسی قرابت کا نہ کسی معاہدے کا۔ یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور البتہ جو شخص ایمان لے آئے اور نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتا ہے، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے منسلک ہے اور دینی اعتبار سے ان کا بھائی ہے، اور اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی۔ اگر وہ توڑ ڈالیں اپنے قول و قرار کو عہد کرنے کے بعد اور عیب لگائیں تمہارے دین میں، تو تم جنگ کرو کفر کے ان سرداروں سے، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید اس طرح وہ باز آ جائیں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا قصد کیا؟ انہوں نے ہی آغاز کیا تھا تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، کیا تم ان سے ڈر رہے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں، اور ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، اور بہت سے اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا، اور اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اور ان کے دلوں کے غصے کو نکال دے گا، اور اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔
کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، جو نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کے ساتھ قلبی دوستی کا کوئی تعلق، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر آیت 17 سے 22 میں ہے کہ مشرکین کا یہ حق نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کے اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ کے، تو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آگے ارشاد ہے کہ بعض کافر اس بات پر اتراتے تھے کہ ہم حرم کی صفائی کرتے ہیں اور حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حرم اور حاجیوں کی خدمت سے کہیں زیادہ بہتر اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی خوشنودی کے لیے جد و جہد کرنا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ان کا بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک، اور وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اور رضامندی کی، اور ان باغات کی جن کے اندر ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ آیت 23 سے 28 میں ہے کہ دوستی کی بنیاد صرف اور صرف ایمان رکھو، کفر سے دوستی رکھنے والے ظالم ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد ہے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال جو تم اکٹھا کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور گھر جن میں رہنا تمہیں پسندیدہ ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ پسند ہیں، تو انتظار کرو اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا۔ پھر حنین کے معرکے کا ذکر ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، تو وہ کثرت تمہارے کام نہ آ سکی، اور زمین پوری فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے نازل فرمائی اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر، اور اس وقت بھی ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ پائے، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یقیناً کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ توبہ نصیب فرمائے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، یہ مشرکین یقیناً ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو مفلسی کا تو عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے گا اللہ، یقیناً سب کچھ سننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت 29 سے 35 میں ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے شرک کی بات ہے کہ اللہ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے برے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، اور اللہ کی ان پر مار ہو جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ ہی معبود واحد ہے، وہ پاک ہے اس سے جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہوں نے صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے،
اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا پورا اتمام فرما دیں، یہ کافروں کو چاہے کتنا ہی ناگوار گزرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پھر ہے کہ اے اہل ایمان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش ہڑپ کرتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقوں سے اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی اور خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، تو ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی، جس دن اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں اور پھر داغا جائے گا، ان سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو، اور ساتھ کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، تو اب چکھو مزہ اس کا جو کچھ تم جمع کرتے تھے۔ اس پارے کی آیت 36 سے 41 میں ہے کہ آگاہ کیا گیا ہے کہ سال میں 12 مہینے اللہ کا طے کردہ ہے، اب ان کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن سے اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یہی ہے سیدھا دین، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکین سب مل کر جنگ کرو جیسے وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ مہینوں کو ہٹا کر آگے پیچھے کر لینا تو کفر میں ایک اضافہ ہے جس کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا 1 سال حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو، اور 1 سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، اس طرح حلال کر لیتے ہیں۔ وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس طرح ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں ان کے برے اعمال، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف؟ سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے، اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اگلی آیت 42 سے 52 میں ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال لگانے والے ہی مومن ہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلنا ہر حال میں خیر کا موجب ہے، کامیاب ہو کر لوٹے تب بھی خیر، شہید ہوئے تو اور بڑی خیر یعنی اجر عظیم۔ اور وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اللہ متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت تو وہی مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے دل شکوک میں پڑ گئے ہیں، وہ اپنے اسی شک و شبہ کے اندر سرکردہ ہیں، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا اور نکلنا، تو ان کو روک دیا، کہہ دیا کہ بیٹھے رہو تم بھی بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، پہلے بھی فتنہ اٹھاتے رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر غالب ہو گیا، اور نہیں یہ پسند تھا انہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجئے،
مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو جو فتنے میں تو وہ لوگ پڑ گئے ہیں، یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو انہیں وہ بری لگتی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ یہی درست کر لیا، اور وہ لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا مولا ہے، اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ پھر آیت 53 سے 93 میں ہے کہ کہہ دیجئے کہ چاہے خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان کے اموال اور ان کی اولاد سے تعجب نہ ہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن اے مسلمانوں، حقیقت میں یہ لوگ تم میں سے نہیں بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ نے مصارف صدقات یعنی زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ اس کے 8 مصارف ہیں، یعنی زکوٰۃ کو کہاں کہاں دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مفلس غریب لوگ، مفلس اور فقراء جو آ جاتے ہیں۔ نمبر 2 محتاج اور مسکین کا حق ہے۔ نمبر 3 عاملین یعنی کہ زکوٰۃ جمع کرنے والا کارکنان۔ 4 پھر وہ جن کی تالیف قلب اور منظور ہو یعنی کہ اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے۔ اور 5واں ہے رقاب یعنی کہ قیدی اور غلام کے آزاد کرانے میں۔ 6 ہے غارمین یعنی کہ قرضہ اور تاوان کے تلے دبے ہوئے لوگ۔ اور 7 ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے۔ اور 8 مسافر کی حدود میں خرچ کرنے والے۔ کیا وہ جانتے نہیں کہ جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کریں گے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ ابھی تم یہ مذاق کرتے رہو، یقیناً ایک وقت آئے گا اللہ ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اور پھر ارشاد ہے کہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے میں سے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی غلط عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی اور صحیح عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کفار سے جہنم کی آگ کا جس میں ہمیشہ ہمیش وہ رہیں گے، بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی، اور اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آ چکی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم اور مدین کے لوگ اور ان بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں یا احکامات لے کر آئے، پس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم اٹھانے والے ہیں۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں،
تو ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، ایسے باغات ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی کہ انہیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، ان پر سختی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ نے بعض منافقین کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا شاید کہ اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے، اور جب اللہ نے ان کو مال دے دیا تو وہ بخل کرنا شروع ہو گئے۔ ارشاد ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق لکھ دیا ہے اس دن تک جب ان کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس سورہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے والے اس منافق کا بھی ذکر ہے جس نے کہا تھا کہ روم کی خوبصورت عورتیں دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رکنے کی اجازت دے دی تو اللہ نے واضح کیا کہ در حقیقت یہ بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والے لوگ ہیں اور یہ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جہنم کو منکروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو جو ان میں سے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر 10واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور اب ہم آخر میں پارہ 10 کے اہم نکات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں اپنے لیے غور و فکر کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم سب کو جو کامیابی اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ سورہ انفال آیت 46 میں ہے کہ ہمارے دین نے آپس کے اختلافات سے منع کیا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں باہم کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور دشمن کو غلبہ پانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان صرف آرزوئیں اور تمناؤں کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر وشفل تھنکنگ کرتے رہیں گے کہ میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، ایک وقت آئے گا کہ سب ہو جائے گا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، پر سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ ایسے محض تمناؤں سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ نے جب ٹریول کرنا ہو تو اس کی تیاری کرتے ہیں نا، اسی طرح دین کا کام کرنے کے لیے پہلے خود پر محنت کریں، اپنی تیاری کریں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر کی خوبی کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو صلاحیت انعام کی ہے اس کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ آپ اچھا بول سکتے ہیں، اچھا لکھ سکتے ہیں، اچھی کمیونیکیشن کی صلاحیت ہے، مال خرچ کر سکتے ہیں، وقت لگا سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن خود کو ضائع مت کریں، کیونکہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو اللہ کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ خود ذہنی اور روحانی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی طور بھی ڈپریشن سے نہیں بچ سکتا۔ آپ کے دل میں کسی کی محبت اللہ ہی ڈالتا ہے۔ مومنوں کی آپس میں محبت ایمان، نیک اعمال، تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محبت کی مضبوط بنیاد اللہ کا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین آیت 66 میں ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور صبر کرنے کے فوائد میں سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ قلیل تعداد اکثریت پر غالب آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ ایک جماعت مہاجرین نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، سب گھر بار چھوڑ آئے، دوسری انصار نے اللہ کی خاطر ان پر سب کچھ قربان کر دیا۔ تو آیت 74 میں ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ بہیقی کی ایک صحیح حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کا پہرا یعنی کھڑا ہونا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک جہاد کرتے رہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی مثال کہ جب انہوں نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون آیت پڑھی تو سارا باغ ہی اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے پڑھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو
انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے جوان سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے۔ ان کی اولاد نے کہا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، آپ رہنے دیں، ہم آپ کی جگہ جنگ کریں گے۔ اور وہ نہ مانے، انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ 7 دن تک ان کو دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا۔ اس دوران ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی، اللہ کے راستے میں تھے۔ سبحان اللہ۔ سورہ توبہ میں ہر طرح کے منافقین کے ظاہر اور باطن اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کے عذر و بہانوں کا کھول کر ذکر کیا ہے، اور دوسری طرف ہر طرح کے مخلص مومنین کا ذکر، ان اجر و ثواب کا بیان ہوا ہے کہ ان میں ہمارے لیے کیا کیا سبق ہیں۔ یاد رکھیں، جس انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ اس کے دل کو جانتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسے صاف کرنے اور اس کی اصلاح کی فکر کرے، اور ان کے لیے تیاری رکھو جتنی کر سکو، قوت کی صورت میں اور تیار بندھے گھوڑوں کی صورت میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ کے لیے گھوڑے، تلواریں اور جنگی آلات استعمال ہوتے تھے، تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تیار رکھو۔ اس میں ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج اگر آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا پڑے، دین کی تعلیم دینی چاہیے، تو اس کے لیے تیاری کریں، کیونکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ درجات پانے کے لیے خود پر محنت کرنی پڑتی ہے، خود کو تھکانا پڑتا ہے۔ ہم بعض اوقات مینٹل بلاک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میری اب اتنی عمر ہو گئی، میں مزید کچھ نہیں سیکھ سکتی، میرا حافظہ کمزور ہو گیا، یا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو چیلنج قبول کر لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی ترقی میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، تو پھر آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص رب سے محبت کرتا ہے، وہ نعمت ملنے یا تکلیف آنے پر رب کو بھول نہیں جاتا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسلام نے نعمت ملنے پر اترانے اور لوگوں میں دکھاوا کرنے سے روکا ہے۔ شکر اور اچھے الفاظ انسان کے دل میں خوشی پیدا کر دیتے ہیں۔ گناہوں کے سبب آفات اور حادثات رونما ہوتے ہیں۔ عہد شکنی منافقت کی علامت ہے۔ مشرک اگر پناہ مانگے تو اسے پناہ دینا واجب ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ جو مشرک اسلام جاننے کی رغبت رکھتا ہو، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ قطع رحمی اور عہد شکنی کی مذمت کی گئی ہے۔ توبہ انسان کے عمل کو بدلنے کی دعوت دیتی ہے۔ ایمان کے بغیر نیک اعمال بے وقت ہیں۔ بعض اعمال پر اہمیت رکھتے ہیں یا افضل ہیں۔ خود پسندی اور اپنی طاقت پر بھروسہ اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اسباب کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ گناہ چاہے جتنے زیادہ بھی ہو جائیں، اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کے کاموں میں سستی کرنا نفاق کی علامات میں سے ہے۔ لوگوں کی رضا سے بڑھ کر اللہ کی رضا کی فکر کرنی چاہیے۔ جس کام میں خوف ہو اس میں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ انسان کے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو اس پارے کا اہم سبق اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں مصروف رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔